نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن مجید کے اندر زندگی گزارنے کے سلیقے عطا فرمائے۔ اس میں آج کے موضوع میں گھریلو زندگی کیسے گزاریں اور اس میں آنے والی مشکلات پر کیسے قابو پائیں، یہ سب اللہ رب العزت نے ہم سب کو سکھایا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کا گھر آباد ہوتا ہے تو وہ دو انسانوں سے شروع ہوتا ہے، ایک کو شوہر کہتے ہیں، ایک کو بیوی کہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے اس نظام کو شروع سے ہی ایسا بنایا، پہلے انسان سے ایسا بنایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی جب آپ تلاوت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک ہی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس سے بہت سے کئی ارب انسانوں کو پیدا کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے انسان کا نظام شروع سے ہی ایسا بنایا، اور پھر جب یہ دو انسانوں کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، نئے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ خود یہ دو انسان الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، چاہے رشتہ داروں میں شادی کریں، چاہے رشتہ داروں سے باہر شادی کریں۔ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ شوہر کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، بیوی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو حقیقی بھائیوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ظاہر ایک خون ہے، ایک ہی نسل ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی پرورش ہوتی ہے۔ دو حقیقی بہنیں مختلف مزاج کی ہوتی ہیں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، آرزویں مختلف ہوتی ہیں، رویے مختلف ہوتے ہیں، عادتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو آپس میں جب گھریلو زندگی کا آغاز ہو تو اس میں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ذات کو سمجھنا سب سے پہلی کوشش یہ والی ہونی چاہیے، اور یہ کوشش کر لینا کہ بس شروع ہی سے وہ شوہر کی بات مان کر چلے، اور بیوی یہ سوچے کہ شروع ہی سے شوہر میری بات مان کر چلے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ان دونوں کی سوچ پھر کیا ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے، بہت آسان سوچ، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلتا ہے اس نے کامیاب زندگی پالی۔ ان دونوں کو کیا سوچنا ہے کہ ہم سے کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اس پر اپنے آپ کو دونوں ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حل اللہ نے قرآن مجید میں بتایا۔ ہمارے معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے والوں کے ذہن میں بھی دعائیں بھی کرواتے ہیں، مولانا دعا کریں، بس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اللہ ان کو کامیاب زندگی دے۔ سب چاہتے ہیں، وہ بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، وہ بیٹے کے لیے چاہتے ہیں،
کامیاب زندگی کی دعا کرواتے ہیں، لیکن دعا کرواتے وقت دونوں کے ذہن میں الگ الگ کامیاب زندگی کا تصور ہوتا ہے۔ لڑکے والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کلیش ہوتا ہے۔ سب باتوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے جس چیز کو کامیاب زندگی کہا کہ دونوں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر یہ بات مان کر زندگی گزار رہے ہیں تو دونوں کامیاب۔ مزاج اپنی جگہ رہیں گے، وہ نہیں بدلتے، عادتیں اپنی جگہ رہیں گی، نہیں بدلتی۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے معاشرے کے کہ میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ بے شمار عدالتوں کے اندر فلاں کے جو کیس پڑے ہوئے ہیں اس وقت، جتنے فیملی جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، ان کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے کہ بچیاں کیسز لے کر وہاں جاتی ہیں فلاں کی، اور اس میں سبب کیا لکھا ہوتا ہے؟ اکثریت نے یہ سبب لکھا ہوتا ہے بس ہماری شادی ہو گئی، چند سال ہو گئے، لیکن ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، اس لیے ہم فلاں لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ انڈرسٹینڈنگ یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ تو درست، یہ لفظ کا ترجمہ درست ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا، لیکن ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ اگر تو بیوی دب جائے تو کہتے ہیں ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اگر شوہر دب جائے تو کہتے ہیں ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ غلط لفظ ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا یہ بہت اچھی بات ہے، افہام و تفہیم بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایک حاوی ہو جائے اور پھر گاڑی چلتی رہے، یہ عموماً مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اصل کیا چیز کہ جو عادتیں ہیں وہ عادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہوں۔ مثال کے طور پر صبح فجر کی نماز پڑھنی نہیں، اٹھنا ہی نہیں، یہ غلط عادت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ اور اپنے کانوں اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ غلط عادت۔ جھوٹ بولنا غلط عادت، غیبتیں کرنا غلط عادت۔ یہ نہیں کہ جو عادتیں بس ٹھیک ہے چلتی، نہیں، عادتوں کو بھی چیک رکھنا ہے نا کہ وہ عادتیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہوں۔ ہر ایک کے کھانے پینے میں مزاج مختلف، لباس میں، سوچوں میں اختلاف ہے، ان اختلافات کو اپنی جگہ رہنے دیں، ان کو دبانے کی کوشش کرنا، ان کو موڑنے کی کوشش کرنا۔ بیوی کی کوشش ہو میں میاں کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، بیکار بات ہے، اور شوہر کی کوشش ہو کہ میں بیوی کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے اضلع، یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہوتی ہے۔ اضلاع کہتے ہیں سیڑھیوں، پسلیاں، یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائیں گے۔ کسی کو ٹیڑھا رکھ کر زندگی گزارو، یہ عورت کی برائی نہیں بتائی۔ بعض لوگ ایسی حدیثوں کو نا عورتوں کی برائی میں بیان کرتے نا، یہ مزاج بتایا ہے، مزاج بتایا، اور پھر اس مزاج کے اندر رہتے ہوئے انسان، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں نا وہ خالق کی طرف سے ہوتی، جس نے بیوی کو بھی پیدا کیا، جس نے شوہر کو بھی پیدا کیا۔ ان سے زیادہ مزاج کوئی سمجھنے والا نہیں ہے دنیا میں، جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے۔ تو فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی کی طرح پیدا ہوگی، اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ اس کو اسی طرح زندگی گزارو۔ پھر اسی بخاری شریف کے اسی بات میں نا ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بتائے، اس سے مردوں کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حوصلہ دلایا۔ دیکھیے گھر کے، آج کا موضوع ہے گھر کے حالات کو
کیسے درست رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر ساری زندگی سال ہر سال بیوی کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اس کے اخراجات اٹھاتا رہے، نان، نفقہ، رہائش، یعنی کھانا پینا، رہائش، اس کے آرام کا خیال کرتا رہے سال ہر سال۔ اب اس بخاری شریف کی حدیث میں جملہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مرد سے، شوہر سے ایک غلطی بھی ہوئی نا سال ہر سال اچھائی کرنے کے بعد، اگر ایک غلطی بھی ہوئی، تو وہ حدیث سے الفاظ بولنے لگا وہ بخاری شریف کے کہ وہ بیوی کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، سال ہر سال آپ بات مانتے رہو، سال ہر سال آپ اس کی جائز طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کا خیال رکھتے رہو سال ہر سال۔ ایک غلطی ہوئی نا تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اب اس کے بعد مرد کا کیا کام ہے کہ مرد پھر بھلائی کرے، مرد اس جملے پہ بھی ناراض نہ ہو، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مزاج بتایا ہے، یہ برائی نہیں ہے، یہ اس کی برائی نہیں، اس کا مزاج بتایا ہے۔ لہذا اگر وہ جملہ کہہ دے پھر اس کے بعد اچھائی ہی کرے، برائی پھر بھی نہیں کرے، کہتا ٹھیک ہے میں اب اتنے عرصے تو خیر کرتا رہا نا، اب نہیں خیر کروں گا، نہ، پھر وہ یہ پھر غلطی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور شروع میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی۔ اس آیت کا ترجمہ بیٹھ کر جو انسان بھی سوچنا چاہے نا، وہ بیٹھ کر آرام سے اس آیت کا ترجمہ پڑھے اور بار بار پڑھے، اسے گھریلو زندگی سنوارنے کا، سنبھالنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے گا اگر ایک آیت کو سمجھ لیا تو۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 شروع میں یہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معاشرت رکھو، رہنا سہنا کھانا پینا بالمعروف، اچھے طریقے سے، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا، معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا لباس ضروریات زندگی۔ آگے جملہ سننے والا ہے قرآن مجید کی اس آیت کا۔ میں نے شروع میں اسی لیے لمبی تمہید باندھی تھی کہ باوجود اس کی کہ سب نعمتیں ہوتی ہیں، سب حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود مزاجوں کا اختلاف، عادتوں کا اختلاف، ہمیں کچھ باتیں بری لگتی ہیں، شوہروں کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، ساس کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، سسر کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں۔ اب آیت کا اگلا حصہ سننے والا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کی کسی بات کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بس ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو ناپسند کرتے ہوں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں کوئی بڑی بھلائی رکھی۔ بہت عجیب جملہ ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری لگے، ناپسند لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں کوئی بڑی بھلائی رکھی ہو۔ یہاں تمام مفسرین نے لکھا کہ اس کریہتموہن سے مراد گناہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ یہاں جو اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی خیر رکھی ہو جو آپ کو ناپسند لگتی، اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے ذاتی خیالات، ذاتی عادتیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی، اس بری بات کے اندر، یہ طے رکھیں۔
جھوٹ بول رہی ہے تو اس میں خیر ہوگی، غیبت کر رہی ہے تو اس میں خیر ہوگی، گالیاں دے رہی ہے اس میں خیر ہوگی، نہ عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا خیال نہیں رکھ رہی تو اس میں خیر ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ فإن کریہتموہن، آپ اگر کسی بات کو ناپسند کرتے ہیں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہو۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، بہت دیر میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا خیر رکھی تھی۔ جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے تھے اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہے۔ وہ ناپسند چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ نماز نہیں پڑھتی، اس کی عادت ہے، چلو اس میں بھی کوئی خیر ہو، نعوذ باللہ، کوئی خیر نہیں ہوگی اس میں۔ اس کے اندر چوری کی عادت ہے، چوری کرتی، پیسہ شوہر کی، اب اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، بالکل غلط بات ہے، نہیں۔ اور باتیں جو آپ کو ناپسند ہے، معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی گھریلو زندگی کے اندر، بلکہ اپنے معاشرے کی پوری زندگی کے اندر، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کر دے جو دین میں لے کر آیا۔ اپنی پسند ناپسند ایک جگہ، لیکن اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی سوچوں کو اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق کر دیا جائے۔ اور اگر بالفرض حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان کو بے سکونی ہو، بے چینی ہو، اصلاح چاہتا ہو، اس اصلاح کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، آگے واضربوہن بھی، 3 طریقے بتائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر گھر میں حالات ایسے ہو جائیں، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، بار بار خیر کی بات، نصیحت کی بات، وہ بھی غصے میں نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہم گھر کے امور کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو غصے میں کرتے ہیں، بیکار بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرے۔ معلوم ہوا اس وقت کے سارے فیصلے انسان کے غصے میں یہ نقصان دہ ہوتے، اس وقت جو سمجھانا ہوتا ہے اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، نہ بیوی پر اثر ہوتا، نہ شوہر پر اثر ہوتا۔ اس لیے اس وقت اپنے قول اور فعل سے غصے کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، منفی کوئی بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ گھریلو امور کو کیسے سنبھالیں؟ جب غصے کی کیفیت ہو، اس میں گھر کے برتن توڑنا، اس میں بدزبانی کرنا، اگلے کو ذلیل کرنا، اس سے فائدہ کوئی نہیں، سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ اس وقت انسان اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھ پاؤں پر قابو پا لے، اس سے کوئی منفی رد عمل ظاہر نہ ہونے دے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا انسان کا، جس بات کی وجہ سے بھی آیا، تو پھر اللہ اس بات کا ایسا حل شاندار ذہن میں اتارتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، اسی بات کا حل اللہ اتارتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اگر انسان بد زبانی کر چکا ہو، گالیاں دے چکا ہو، زبان سے اگلے کو ذلیل کر چکا ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو، اور اس غصے کے اندر وہ گھر کے اندر یا اس کی ذات کو نقصان پہنچا چکا ہو، تو ایسی صورت کے اندر سوائے نقصان کے کچھ نہیں، لیکن
یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ دل میں اس مسئلے کا حل ڈالتا ہے، لیکن اس وقت جو کس نے کرنا تھا نا وہ کر چکا ہے، اب اس فائدہ کوئی نہیں اس پر عمل کرنے۔ اللہ پھر بھی دل میں ڈالتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا تھا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بیوی بھی کہتی ہے جو کرنا تھا کر لیا، آپ نے کہنا تھا کہہ لیا، ذلیل کرنا تھا کر لیا۔ شوہر بھی یہی کہتا ہے جو تم نے کہنا تھا کہہ لیا، اب کیا فائدہ۔ وہ گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے غصے میں، وہ گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت بھرپور کوشش کرے کہ منفی رد عمل ظاہر نہ کرے، اس کے نقصانات ہیں۔ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس جگہ سے ہٹ جائے، سامنے سے ہٹ جائے، آرام کر لے تھوڑی دیر، اللہ دل میں بات ڈالے گا، اور جب غصے کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں پھر ایک دوسرے کو سمجھائیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اندر خیر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے اللہ نے بیوی کو بھی بنایا، شوہر کو بھی بنایا، ان حالات کو بھی بنایا، مزاجوں کا خالق بھی وہی ہے، اس کا حل بتانے والا بھی وہی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جو جامعہ شفیہ کے دارالافتاء میں اور بڑے بڑے اداروں کے دارالافتاء میں ڈھیر لگا پڑا ہے فتووں کا، کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی اور وہ شوہر جو ہے وہ غصے میں 3 طلاقیں دیتا ہے۔ اگرچہ یہ الگ موضوع آ رہا ہے ہمارا، غصے میں 3 طلاقیں دیتا ہے۔ پھر مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے غصے میں 3 طلاقیں دی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی 3۔ پھر وہ بار بار کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، ہماری لڑائی ہو رہی تھی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے تھے، بس وہ 3 طلاقیں دے دی۔ پھر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہو گئی 3 طلاق۔ آخر کا جب وہ تنگ آ جاتے ہیں مفتی صاحب بھی، تو بڑے آرام سے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی غصے میں ہی طلاق دی جاتی، خوشی میں کون طلاق دیتا ہے کہ جا آج تو نے کباب اور پلاؤ بڑا اچھا بنایا تجھے 1 طلاق، کوئی بھی نہیں کہتا غصے میں آ کر۔ لیکن آج اپنے نوجوان بچوں کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے کہ غصے کے اندر کم از کم یہ الفاظ نہ بولیں، اور لاکھوں الفاظ ہیں وہ بول لیں، اگر بول نہیں ہے تو اول تو وہ بھی نہ بولے غصے میں، یہ لفظ نہ بولے، اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ تو جس کو اللہ نے ناپسند کہا اس میں خیر کہاں سے ہو سکتی، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کل نوجوان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپس میں جب لڑائیاں ہوں تو پھر ایسی صورت میں اختلافات ہوں، اس میں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی آج کے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوانوں کا، بچوں کا اور بچیوں کا ایک انداز بنا ہوا ہے کہ شادی ہم دونوں نے کرنی، ہم دونوں تلاش کر، لڑکا کہتا ہے میں نے تلاش کر رہی، لڑکی کہتا ہے میں نے شوہر، لڑکی کہتی ہے میں نے شوہر تلاش کر رہی ہے، شادی بھی کرنی تو اپنی مرضی سے، یہ ایک الگ موضوع۔ اور اگر اختلافات ہو جائے تو تب بھی اختلافات پر فیصلہ نوجوان خود کرتے، یہ بھی ایک بہت غلط طریقہ ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کے سامنے رکھ دینی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھو۔ اور وہ کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، بالفرض حالات ایسے ہو جائیں گھریلو تو کیا کریں گے؟ خود فیصلہ نہ کرنے دیں دو نوجوانوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکی کو، میاں بیوی کو خود فیصلہ نہ کرنے دیں، اللہ کا پیغام سنیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر گھریلو حالات بہت مختلف ہو جائیں، ان دونوں کے درمیان جدائی کا ڈر ہو، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ ترجمہ عرض کرنے لگا، یہ آج کل بڑوں کو بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی گھروں کے اندر اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے بزرگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں بس ان کا معاملہ ہے، خود ہی نمٹائیں آپس میں، جو کرنا ہے کر لیں، یہ اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، بہت بڑی غلطی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان خفتم شقاق بینہما، اگر ان دونوں کے درمیان جدائی کا ڈر ہو، فبعثوا حکما من اہلہ، تو ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائے، وحکما من اہلہا، اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے فیصلہ کرنے والا ہو جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ اصلاح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دے۔ بیسیوں کیسز میں جب آپ بڑوں کو بیچ میں ڈال دیں گے نا،
اور وہ بڑا بھی غصے والا نہ ہو، مہربانی کریں، وہ بھی حکم ہو، حکم کہتے ہیں عربی میں فیصلہ کرنے والا، قوت فیصلہ رکھنے والا، صرف یہ نہیں کہ وہ جوشیلا ہے وہاں جا کر سب کچھ کہہ کے بس ختم کر کے آئے گا معاملے کو، ضرورت نہیں ہے ایسے بڑے کی، بڑا ایسا ہو جو فیصلے کو سمجھے، باتوں کو سمجھے، کتنی بڑی باتیں، وہ آپس میں بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں سے نکلتی، وہ دونوں بڑے ضمانت دے دیتے، بس جی بس آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ میں لڑکے کی طرف سے میں ضمانت دیتا ہوں، آئندہ یہ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے گا، آئندہ یہ نہیں کرے گا، وہ غلط بات نہیں کرے گا، بیوی کی طرف سے بھی ضمانت آ جاتی۔ یہ آیت نمبر 35 سورہ نساء کی، یہ آج بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے اور نوجوان بچیوں کو بھی پڑھنی چاہیے کہ اگر بالفرض حالات کبھی ایسے ہو بھی جائے، تکلیف ایک دم طلاق تک نہ جائے، ایک بڑا فیصلہ کرنے والا لڑکے والے کی طرف سے بڑوں کو بیچ میں ڈالے، ایک چھوٹا لڑکی والوں کی طرف سے، اور وہ دونوں بیٹھ کر جب آپس میں باتیں کریں گے، ان دونوں کو بٹھا کر باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ڈال دے گا۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر گھریلو معاملات کو کیسے بہتر بنائیں، اور اگر بالفرض اختلافات کی نوبت ہو اس کو کیسے سمجھیں، اور اگر مزاجوں کا اختلاف ہے، سوچوں کا اختلاف ہے، رویوں کا اختلاف ہے، اس سمیت زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن حکیم کی ایک آیت نمبر 19 اور ایک آیت نمبر 35 خاص طور پر اللہ رب العزت ہر ایک کے گھر کو آباد رکھے، گھر کے ٹوٹنے سے اللہ ہر ایک کو بچا لے، رشتوں کے توڑنے سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔